ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद وعلى آل محمد وبارك
وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل عزت احترام ماں و بہنوں، عزیز طلباء کرام اور معززات طالبات، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جمعۃ المبارک کی اس حاضری میں جمع ہونا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک بہت بڑی خبر سے آگاہ فرمایا ہے کہ انسان تو یہ نہ سمجھ لینا یہ دنیا کی زندگی حلوہ زندگی ہے اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، حالات سخت سے سخت بنا دیے جائیں گے، پھر آسانیاں بھی آئیں گی، لیکن ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تکالیف، پریشانیوں میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، ان آزمائشوں میں واویلا کرے، شور و غل کرے، آب و بقا کرے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرے اور فتنہ پھیلائے، اللہ سے، اس کے دین سے لوگوں کو دور کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ سب کچھ، ہم سب کچھ اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اسی میں تیری بہتری ہے اور انجام بھی تیرا بہتر ہوگا۔ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک یہ اللہ رب العالمین کا قانون رہا ہے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کے عوض آزمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، ابتلا انبیاء پہ آتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم اولاہم، پھر جو ان کے نزدیک ہوتے ہیں، ثم اولاہم، پھر جو اور ان کے نزدیک ہوتے ہیں، پھر ان کی آزمائشیں آتی ہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اگر اس کائنات میں کسی کو آئی ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ آدم علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے، اللہ رب العالمین نے تخلیق فرما کے جنت میں ڈال دیا، پھر وہاں سے نکالا جانا اور اس کائنات کو بھیجا جانا کہ نہ چلے تو نہ پڑے، نہ آدم کے ساتھ تن تنہا اکیلے آدم علیہ السلام اور دوسرے کے نام ہے ہوا علیہ السلام، روتے
رہے گڑ گڑاتے رہے، آزمائش، پھر کہیں جا کر رب العالمین نے دعا قبول اور بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام سے ملوا دیا، نوح علیہ السلام کو بھی پوچھا، قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں، دن کی پریشانی میں گزر رہا ہے، رات بھی پریشان ہے، اوپر یہ کہ ان کا گھرانہ بھی ان کی بات نہیں مانتا، ان کی اولاد ناخرب لوگوں میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہے، بلاخر ڈوب جاتی ہے آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں کی دشمنی کا نشانہ بن جاتے ہیں، کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں، باپ کی محبت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات میں سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں آج مجھ پہ کوئی تنگی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ جو ہمیں جتنا اللہ رب العالمین کے دین کے نزدیک ہونا چاہیے ہم اتنا ہی دور نکلتے چلے جاتے ہیں، جتنا ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اتنا ہی دور دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بحیثیت قوم آج ملک پاکستان پہ بہت بڑی آزمائش کی دن ہے، اور ہر دن آنے والا دن سے جو ہے وہ کم نظر آتا ہے، اور آنے والا دن ایک بڑی آزمائش لے کے آتا ہے۔ ہر انسان پریشان ہے، تکلیف میں، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن کے پاس حرام کا ہے انہیں کوئی فکر نہیں، وہ جو بیچارہ مزدور ہے، محنت کش ہے، وہ تکلیف سے، تکالیف سے دوچار ہو رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی بلکتی سسیاں دیکھ کے اندر ہی اندر گھستا چلا جا رہا ہے۔ جو حالات آج امت مسلمہ کے اوپر آئے ہوئے، یہ آزمائشیں بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں۔ حکمران تو ناخلق ہے ہی ہیں، حکمران تو اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، حکمرانوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات، اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نہیں کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ، کیسا شاندار دور خلافت، کیا راتوں میں اٹھ کے چکر لگاتے تھے، گلیوں کا چکر لگایا جا رہا ہے، اور یہاں آج ہمارے حکمران لمبی تار کے سوئے ہوئے، بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگلا دن ہم نے کون سی چیز مہنگی کر دی، کس چیز کے ریٹ بڑھانے ہیں، عوام کو مزید کس طرح دشواریوں کا نشانہ بنانا ہے، کس طرح ان کی زندگی ان سے چھین لی جائے، انہیں چور بنایا جائے، ڈاکو بنایا جائے۔ اگر عوام شریک ہوگی تو پھر ہم بدماش لوگوں کا کام کیسے چلے گا؟ عوام کوئی چور بنا دیا جائے، عوام کوئی ڈاکو بنا دیا جائے، اگر کوئی ہماری طرف انگلی اٹھائے گا کہ جناب حکمران چور ہیں، تو وہ ایک اپنی طرف بھی انگلی اٹھائے گا کہ جناب میری کو چور، اس حالت پر لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے قرآن میں بات واضح فرما دی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم
ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قربان جائیے اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ کے فرمان کے اوپر فرمایا البتہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے ایمان کے عوض۔ اللہ جی کس چیز کے ساتھ آزمائش کی جائے گی؟ فرمایا کسی بھی چیز کے ساتھ آزمائش کر لی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی مشکل کار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو آزما کے بھی آزما لیتا ہے، دے کے بھی آزما لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین لے کے بھی آزما لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دیکھنے کے انداز بڑے نرالے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملاحظہ کیجئے، مطالعہ کیجئے۔ اس قدر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، حالات دشوار سے دشوار بنا دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال ہے، اللہ رب العالمین پہ ایمان لے آئے ہیں، پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ بن خلف کے معلوم چل جاتا ہے کہ بلال ایمان لے آیا ہے، پھر کیا تھا کہ تکلیفیں دینے شروع کر دیتا ہے، بھوکا بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، دانا کھانا پانی نہیں دیتا ہے، تکلیفوں پہ تکلیفیں آتی چلی جاتی ہیں۔ خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی وجہ سے سولی پہ لٹکا دیے جاتے ہیں، کہتے مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیجیے، آپ کی خواہش پوچھی جاتی ہے، کہا تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، اس تھوڑی سی مہلت میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی سی مہلت میں رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنی ہے رب سے۔ اللہ اکبر اللہ، مہلت دے دی جاتی ہے، وضو کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والے، ایمان والے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت کی نیت باندھ لیتے ہیں، 1 رکعت پڑھی، اس کے بعد فوراً دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں اور مجمع کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں تم نے دیکھا کہ خباب نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے، جی جی خباب ہم نے یہی نظارہ دیکھا ہے، یہ کیا وجہ ہوئی کہ اتنی جلدی جلدی نماز پڑھی ہے؟ کہا کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ خباب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی۔ اللہ اکبر، یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ لگتا ہے خباب کو رسولی پہ لٹکانے لگے ہیں، موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی، میں نے رب سے بات کر لی، میری بات ہو گئی ہے رب سے۔ اللہ، یہ ہے ایمان، یہ ثابت قدمی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے کسی بھی چیز کے ساتھ آزمایا جائے گا، خوف کے ساتھ آزما لیا جائے گا، دشمنوں کا خوف ہوگا، حالات کا خوف ہوگا، یہ بھی آزمائش کی ایک صورتحال بن جاتی ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون،
اسلام کی سب سے پہلی سنشئی کا معلوم ہے، ایمان لے آئی ابو جہل کمپنی کو معلوم چل جاتا ہے سمیہ ایمان والی ہو گئی ہے، ابو جہل اور اس کے ہمراہ چلا جاتے ہیں اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تکلیفیں بچانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں باندھ لیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا جاتا ہے، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا جاتا ہے۔ اس موقع پہ ابو جہل پوچھتا ہے، ہاں بتا سمیہ بھی اسلام کو چھوڑ دیے یا بھی ابھی تو قائم دائم ہے؟ کہا اسلام چھوڑ نہیں سکتی، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار۔ اللہ، یہ تھا ایمان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ آزمائش کی جائے گی۔ کہا مان جا بھی اسلام چھوڑ دے، تجھے دنیا بھی دے دی جائے گی، مال و دولت بھی دے دیا جائے گا، تیری جان بھی بخشی کر دی جائے گی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے یہ بات کا وعدہ نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے سوال میں ملوں کہ میں اللہ کی انکاری ہوں، اس سے بہتر ہے تو مجھے یہیں پہ ہلاک کر دے۔ پھر کیا تھا؟ ابو جہل اونٹوں والوں کو حکم دیتا ہے، اونٹ والے دائیں بائیں سمت میں اونٹ دوڑا دیتے ہیں، دائیں والا اونٹ دائیں دوڑا دیا جاتا ہے، بائیں والا اونٹ بائیں دوڑا دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں بلند ہونے لگ جاتی ہیں، اس کے اوپر ظلم یہ کرتا ہے۔ ابو جہل اللہ رب العالمین سے وعدہ فرمائے جہنم کے نچلے حصوں میں پہنچائے، نیزہ لے کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مار دیتا ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی دیکھتے دو ٹکڑے ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک صورتیں موجود ہیں۔ کس کس صحابی کا کس کس صحابیات کا تذکرہ کیا جائے، تاریخ بڑی پڑی ہے، احادیث بڑی پڑی ہے کہ کس قدر تکالیف سے انہیں دو چار کیا۔ میرے آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی جی، اللہ کے نبی جی، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حالات سخت کہاں پر دیکھے؟ کہا طائف کی وادی کا وہ واقعہ مجھے بڑی خوبی سے یاد ہے، جب اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کیا تھا اور ان ظالموں نے مجھ پہ پتھر برسائے تھے، خون رس رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، مہمان ہیں، پردیس سے آئے ہیں، دوسرے شہر سے آئے، اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے اور وارث قسم کے لوگ ان کے پیچھے چھوڑ دی جاتے۔ آپ علیہ السلام ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، پتھر مارے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام آگے آگے، وہ بات چھڑ کے پیچھے پیچھے۔ فرماتے عائشہ وہ طائف کا وہ دن مجھے بڑی خوبی سے یاد ہے، جتنی تکلیف مجھے طائف والوں نے پہنچائی تھی وہ یاد ہے، ذہن سے نکلتی نہیں ہے۔ جبریل امین آپ کے پاس آ جاتے ہیں
اللہ کے نبی جی ابھی حکم دیجیے ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں گا۔ نہ جبرائیل نہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ہاتھ اپنے دست مبارک اٹھا دیتے ہیں، نظر آسمان کی جانب کر دیتے ہیں۔ جبرائیل سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بڑی بد دعا کی جائے گی، وہ تو پیارے پیغمبر تھے جن کی زبانیں رسالت سے پھولی چڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے، آپ نے لوگوں کو بد دعائیں نہیں دی، آپ تو دشمنوں کو بھی دعائیں دینے والے ہوتے تھے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ، یہ تھی آپ کی سیرت۔ ہاتھ اٹھائے جبرائیل سمجھتے اب تو کوئی بد دعا کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ جس قوم کو ہدایت عطا فرما، دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، اللہ اکبر، اللہ کا گھر ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ قوم پہ اتنا ظلم نہ کرے کہ آج غریب آدمی دعاؤں میں موت مانگ رہا ہے، واقعات بھرے پڑے۔ آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، کئی خبر معلوم چلتی ہے کہ کوئی اپنے بچے بیچنے کے لیے بازار نکلا ہوا ہے کہ کوئی خرید لے۔ کئی خبر نظر آتی ہے کہ کسی بندے نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے، اپنی بیوی کو قتل کر کے خود کو پھانسی میں چڑھا دیا۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کتا میری ریاست کے اندر پیاس سے ہونے کی وجہ سے مر گیا، مجھے ڈر ہے اللہ رب العالمین مجھے اس کتے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے۔ کیا ایمان تھے! اور آج ایسے بے ایمان لوگ اسلامی ممالک کے اوپر، اسلامی ملک کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں لگے ہوئے، اپنی کرسی بچا رہے ہیں۔ یہ سیاست ایک گندی دلدل ہے جس میں جو جاتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، اسے بھی ان کے جراثیم لگتے چلے جاتے ہیں۔ آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ جناب ہم حالات ٹھیک کر دیں گے، اور جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب پچھلے والا حالات اتنے بگاڑ کے دیا ہے، اب ہم کیا کریں، ہمیں کوئی سدھار نہیں۔ تو تمہیں آنے کی کیا موت پڑی ہے کہ جب پچھلا حالات بگاڑ کے گیا ہے تو مت آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کتا اگر پیاس کی وجہ سے مر گیا تو مجھے ڈر ہے اللہ رب العالمین اس کتے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جوئیں نہیں دی، اللہ ان کو ہدایت دیتے، اللہ ان کی اصلاح فرماتے، اللہ ہماری اصلاح فرماتے۔ اللہ تو ملک پاکستان پہ اپنا رحم فرما، یہاں کے حالات اللہ رب العالمین بدل، امن و امان نازل فرما، اللہ برکت نازل فرما۔ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہیاں محترم بھائیوں ہم سے بھی موجود ہیں، ہمارے گھروں سے دین نکلنا چلا جا رہا ہے، ہمارے علاقے کی مسجد ویران نظر آتی ہے، اللہ کے نام پہ مانگا جاتا ہے، لاؤ اللہ کے نام پہ نکالو، مسجد کے لیے نکالو، مدرسے کے لیے نکالو۔ یہ کون سا، جب یہ حالات ہو جائیں کہ اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین زندگی تنگ بنا دیتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ ہے، صحابہ کرام ہیں، ہلکی سے زبان رسالت سے بات نکلتی تھی کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پہ مالوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے بھی انہیں عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ آج ہم جتنا بچانے میں لگے ہوئے ہیں اتنے ہی پریشان نظر آتے ہیں۔
اس بات کو سمجھی محترم بھائی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ آزمائش کی جائے گی، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، کھانے پینے کی قلت سے آزمایا جائے گا، مہنگائیوں پہ مہنگائیوں سے آزمایا جائے گا۔ جو آٹا 350 400 کا آتا تھا، اب وہ جناب 1000 تک پہنچ گیا۔ بھوک کے ساتھ آزمائش ہو گئی، یہ کھانے پینے کی خود و نوش کی اشیاء، ان کے ساتھ آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ آج ان حالات کو بدل دے اور اس مہنگائی کے جانور کو قابو کر کے مہنگائیوں کو سستائی میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کیا کچھ؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو قوم اپنی خود حالت نہ بدلے۔ ہم بھی اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں ڈیل دے جا بندے، پھر حکمرانوں کی سختیوں کا مزہ چکھ، ان حالات کی سختیوں کا ذائقہ چکھ لے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پہ کوئی تکلیف پریشانی آتی تھی، آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، جب تک کہ وہ مشکل حالات چلے نہ جاتے، وہ آسانی میں نہ تبدیل ہو جاتے۔ غزوہ بدر عظیم معرکہ ہے، 313 ہے اور سامنے 1000 کا لشکر، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسباب بھی، وسائل بھی، اسلحہ بھی، جتنے بھی سب سامنے والوں کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ لکڑیاں، کھجور کی ٹہنیاں۔ نبی علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی کملی مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی کملی مبارک اٹھا کر آپ کے کندھے مبارک پہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی بس کیجیے، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں؟ اتنا اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ضرورت محترم بھائی اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ رب العالمین یہ حالات بدل دے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم آزمائش کریں گے کسی بھی چیز کے ساتھ، یا پھر خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا، یا پھر بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، یا مالوں کی کمی کے ساتھ آزمایا جائے گا، جانوں کے ساتھ آزمایا جائے گا، پھلوں کے ساتھ آزمایا جائے گا، یہ دکھ درد بیماریوں کے ساتھ آزمائش کی جائے گی، غموں کے ساتھ آزمایا جائے گا، اولاد کے ذریعے آزما دیا جائے گا، مال کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمایا خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ جو صبر کرتے ہیں، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ کے سامنے رجوع کر لے، اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے والے یہ ثابت ہوا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم
مصیبت کہ وہ ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے حالات کو حقیقی تبدیل کرنے والے اللہ رب العالمین کی چاہت طلب کرنے والے ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے آزمائش آتی ہے مشکلات آتی ہیں دکھ درد بیماری آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون تو ان کی زبان سے الفاظ یہ نکلتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور یہ سب اللہ کا ہے ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے ان چیزوں میں بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے یہ کوئی چیز ہمیشگی والی نہیں ہے دائمی والی نہیں ہے كل من عليها ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین ان کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ جب کائنات میں فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا تو تکلیف کیا ہے یہ مہنگائی کیا ہے یہ حالات کیا ہیں باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا اور بھی اس طرح ہم توجہ کرنے والے بن جائیں گے کہ حقیقی ہمارا مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت آج محترم بھائیوں آج ہم اپنے علاقے کا جائزہ لیں اپنے گھر کا جائزہ لیں اپنے بچوں کا جائزہ لیں تو وہ ہمیں بے دینی کی کیفیت بات نظر آئے گی پہلے قرآن پڑھے جاتے تھے گھروں سے قرآنوں کی آوازیں آتی تھی بزرگ بچے جوان اذان ہوتی تھی مسجدوں کی طرف چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے اہتمام ہوتا تھا خواتین بہنیں بچیاں بیٹیاں گھر کے اندر ایک ماحول بناتے تھے آج محترم بھائیوں وہ رمق وہ کیفیت وہ نظارہ محترم بھائیوں نظر نہیں آتا آج گھروں سے علاقوں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں گاڑیوں میں سفر ہو رہے ہیں ٹریول ہو رہا ہے اور میوزک سنا جا رہا ہے وہ پورا سفر 2-2.5-3 گھنٹے کا اس میں میوزک چل رہا ہے اللہ کہاں سے رحمتیں آئیں گی کہاں سے برکتیں آئیں گی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی آج ہر گھر میں تصویریں موجود تیری میری جیب میں تصویر موجود تیرے میرے گھر میں تصویر موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے سے گزرے جہاں پہ میوزک کی آواز آ رہی تھی آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی آج ہماری کوئی تقریب کوئی فنکشن کوئی بیاہ کوئی معاملہ کوئی خوشی بغیر میوزک کے ہوتی نہیں جناب بچہ نہیں مانتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے حوالے سے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو آج ہماری نوجوان نسل کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکے پڑے اللہ اکبر من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا ہم اس کی معیشت کو بند کر دیں گے تالے لگا دیں گے تنگ بنا دیں گے یہ تنگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے محترم بھائیوں ہر انسان شکوہ گناہ ہے ڈرنا ہوتا ہے جب صبح ہوتا ہے کہ آج نہ جانے کیا ہو خبریں لگاتا ہے میڈیا لگاتا ہے کہ جناب آج کون سی سی بڑی خبر ہوتی دیکھو اللہ
الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔